And Richard, he killed 5,000 Muslims in Acre. It was place جہاں پہ وہ آیا اور کیمپس لگایا. He killed 5,000 Muslims. And Salahuddin went to his sheikh. Sheikh, what should I do? کیا کروں میں؟ جتنے میرے پاس ریسورسز تھے, جتنا میرے پاس قوت تھی, جان تھی. And now imagine Salahuddin Ayyubi is becoming an old man now. تمام ریسورسز لگا دیے, القدس آ گیا, لیکن ابھی بھی وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ آ چکے ہیں. کہا کہ کیا کروں میں شیخ, مجھے بتائیں. He was always a person who used to go to his mashayikh and people of knowledge. Rather than going to generals, he used to first go to mashayikh, اور دین سے محبت اور علم کی تڑپ تھی کہ پہلے میں اسکالر سے مشورہ کروں and then اپنے جنرل سے پاس آتے تھے. تو ان کے شیخ نے کہا کہ who gives victory Salahuddin? Who gives victory? He said کہ اللہ سبحانہ وتعالی. And then ask him for victory. Salahuddin Ayyubi کہتے ہیں کہ میں I was following him. He went to masjid and he stood on musalla. اور کہتے ہیں وہ وہاں پہ رونا شروع ہوئے, اور کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے, اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھر گئی. اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گرے تو وہ جو زمین کا سارا ایریا تھا اٹ واز ویٹ. میں اور آپ کے ہمارا آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلتے ہیں, مگر کبھی جائے نماز بھری ہے, کبھی ہمارا داڑھی یا کبھی ہمارا خواتین کا عبایا بھر گیا آنسوؤں سے. This was the difference between other kings, other people and Salahuddin Ayyubi. That is the reason we are remembering him now. He had this deep. اور کہتے ہیں جب ان کو قتل کیا گیا, مسلمانوں کو شہید کیا گیا, تو Salahuddin Ayyubi was like a mother جس کا بچہ گم چکا ہوتا ہے, اور he was so worried کہ کیا بنے گا. And he cried so much. And he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, یا اللہ فتح دے, یا اللہ نصرت بھیج, یا اللہ بھیج. And subhanallah, on that very day, Richard, the lion heart, حالانکہ he was not a lion heart, جو عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہا ہے, اور جو سبحان اللہ اصل جو شیر تھے نا وہ Salahuddin Ayyubi تھے. ایسی فیک ہسٹورینز نے ان کو مشہور کیا ہوا ہے, they were lion hearts. Lion hearts never kill women. Lion hearts never kill children. The Richard, he turned back and he said the statement, how can I conquer a place where a man like Salahuddin Ayyubi is present? واللہ علم, اللہ نے اس دل میں کیا بات ڈالی, اللہ نے کتنا خوف ڈالا, کیا فرشتے دکھائے اسے. He turned back. How can I conquer a place where a man like Salahuddin is present? اور Salahuddin Ayyubi جب مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو جو حجاج تھے ان کی مدد کے لیے, ان کی خیر خواہی کے لیے وہ نکلتے تھے, اور ان کو ملنے کے لیے دفعہ نکلے تو سردی بہت زیادہ تھی. وہاں سے انہوں نے سخت بخار اور فلو پکڑ لیا, اور واپس آئے تو وہاں سے بخار تھا, اور وہ جو بخار تھا وہ دن بہ دن بڑھنا شروع ہو گیا, اور اتنا بڑھا کہ he became unconscious. And his friends and the scholars ان کے ساتھ تھے, they were reciting Quran over him. And when the ayah came, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب, وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ غیب کو جاننے والا ہے. And Salahuddin Ayyubi, in his weak voice, he said Sahih. He said Sahih. And then after 2 days, when he was between life and death, when these ayahs were recited, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور جب لوگ آپ سے منہ موڑ دیں, جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, میرے لیے اللہ کافی ہے, لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے, اس باری تعالیٰ کے, ذو العرش المجید, فعال لما یرید کے, علیہ توکلت, ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. And the scholar said کہ جتنا وہ اپنی موت سے قریب ہوتے گئے اتنا ہی ان کا اللہ کی ذات پہ توکل بڑھتا چلا گیا. And then when he listened to these ayahs of the Quran, he said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he passed away. اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا فاتح, کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ 1 دینار اور 47 درہمز, ایک آرمر اور ایک گھوڑا, اور کچھ چھوٹی موٹی پوزیشنز. اتنا بڑا سیریا, لیبنان, ایجپٹ, کہاں کے بادشاہ تھے ان کے پاس.
ساری زندگی لڑتے رہے. کیا بنایا؟ کوئی گھر بنائے, کوئی بنگلے بنائے, کوئی ڈگریاں بنائیں, کوئی بچوں کو باہر کے ٹھپے لگوائے, کوئی ٹریول دنیا. اللہ کے میں اس امت کی جو سیاحت ہے نا وہ جہاد میں ہے. You know what he left? He left a legacy for us to follow. He left a path for us to follow. وہ ہمیں سکھا کے گیا کہ جس نے امت کی خدمت کرنے تو وہ اس طرح کرنی پڑے گی. قربانیوں کے بغیر خدمت نہیں ہوتی, لذتوں میں خدمت نہیں ہوتی, مشکلات میں خدمت ہوتی. And on his grave, people wrote کہ یا اللہ, oh Allah, as his final victory, open for him the gates of Jannah. اللہ اکبر. یا اللہ, as a final victory, ان کی آخری فتح کے طور پہ پلیز ان کے لیے جنت دروازے کھول دے. And inshallah ta'ala, we hope and pray کہ اللہ سبحانہ وتعالی has entered him in الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. With the prophets, with the Siddiqeen, Abu Bakr Siddiq and Aisha Siddiqa and all the Siddiqeen, and Shuhada like Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib and Ahlul Bayt والصالحين and the pious people. And وحسن أولئك رفيقا. اور کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بہترین کمپیننشپ ہے ان کی. So the point is, ہم لوگ کیا سیکھیں ان کی طرف سے؟ Salahuddin Ayyubi, he sacrificed everything. And you know what he used to say in his life? He used to say in his life کہ I know people جن کے سامنے مٹی اور پیسے کی ایک ہی قدر و قیمت ہے, ایک ہی وقت ہے. They spend money as they don't have value for money. جتنی ہمارے دل میں ویلیو ڈرٹ کی ہوتی ہے, ہم جب گزریں اور دیکھیں مٹی پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو اٹھاتے ہیں کبھی, اس کے اوپر گزرے چلے unnoticed. Said I know people جن کے سامنے مٹی اور پیسے کی ایک ہی قدر و قیمت ہے, they have the same value. اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں واللہ we don't know anybody except Salahuddin Ayyubi جن کے دل میں مٹی اور پیسے کی ایک ہی قیمت تھی. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے بڑا کام کریں, اسلامی خدمت کریں, اللہ کے لیے کریں, جنتوں کے لیے کریں, لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹیز کہاں سے آئیں گی؟ وہ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی. صلاح الدین ایوبی اپنی فوج میں, اپنی قوم میں کوئی ایسا مرد نہیں رکھتے تھے جس کو خواتین کی طرف شہوت ہو یا خواتین کے معاملے میں وہ ڈھیلا ہو. مجھے اب یہ بتائیں, میں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں؟ نیور ان ہز لائف کوئی ایسا مرد نہیں رکھا اپنی فوج میں جو خواتین کی طرف سے پھسل جائے, کیونکہ کروسیڈرز اور جو ان کے ایجنٹس تھے they used to spy through women, اور وہ خواتین کو بھیج کے اور خواتین کے ذریعے ان کے جو فورسز کو اور ان کے جنرلز کو اور ان کے جو مرد ان کو پھسلاتے تھے. سو ہی میڈ اے پوائنٹ کہ میں ان متقیوں کو رکھوں گا جو کہ میری فوج میں ہوں گے, جو عورتوں کی طرف سے بالکل خالی ہیں, بالکل ٹھنڈے ہیں. they are good with their wives, وہ اپنی بیوی سے جو چیز پوری کرنی کرتے ہیں, لیکن they are نامحرم خواتین کے ساتھ بالکل ٹھنڈے ہیں. this is what they did. ان کے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس آج کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس نالج ہے, ہمارے پاس ڈگریز ہیں, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. صحابہ اور وہ لوگ they had nothing but the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں گائیڈ کر دے گا. کرنا کیا چاہیے؟ قرآن سے تعلق اور اپنی زندگی میں ارادہ کرنا, بڑی سوچ رکھنا, اور یہ کرنا کہ میں نے I have to make something out of my life for Jannah, not for people. لوگ میرے نام بھول جائیں, I don't care at all. مجھے اللہ اور اس کے فرشتے یاد رکھیں. لوگ تو 20-25 سال میں بھول بھلا جاتے ہیں, کوئی یاد نہیں رکھتا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جس کو وہ یاد رکھے وہ پھر کبھی بھولتا نہیں ہو اسے. اصل جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, علم کا حاصل کرنا, اور یہ لیوش لائف سٹائل, لگژریز کو ترک کرنا, اس کی طرف ہمیں آنا ہے. قرآن کو پڑھنا, علم کو سیکھنا, اور کسی بھی طرح سے میں جس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں, چاہے فائنینشلی, چاہے اسکلز وائز, چاہے مجھے اللہ نے کوئی بھی اتھارٹی دی ہے. with great power comes great responsibility. اگر ہمارے پاس اللہ نے پاور دی ہے, اتھارٹی دی ہے, ہم کسی جگہ پہ کچھ انفلوئنس رکھتے ہیں, we need to help this deen of Allah subhanahu wa ta'ala.
اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دے گا اور ہماری جگہ پہ ایسے لوگ لے کے آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ دین کا کام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پہ کوئی ضرورت نہیں باقی بچے گی. So I pray and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make this session beneficial for us، اور ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اور وانصرہم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا، بہترین طریقے سے ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں جو بھی ہم پہ ظلم اور زیادتی اور ان سے نکالے، اور ہمیں فتح نصیب کرے، چاہے جس چیز کے خلاف بھی ہے. سب سے بڑا جو فتح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ہو کے رہ جائیں، ہم دین کو اپنا لیں، اور ہم ایک جو سلیوری کے مائنڈ سیٹ پہ آ چکے ہیں، پیسے غلام، نفس غلام، اور ایک کفار جو چیز کریں، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں ہم اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیں. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے اور ہماری ایفرٹس قبول فرمائے، اور ہمیں الفردوس الاعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داخل فرمائے، اور ہم میں سے ایسے لوگ، مرد و عورتیں پیدا کرے، ایسے خواتین اور مرد پیدا کرے جو کہ دین کی تڑپ رکھنے والے ہوں، دین کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے. اینڈ اٹس ناٹ 100-200 پیپل، اٹس اونلی ون مین اور وومن، اٹس اونلی ون مین اور وومن. اس امت کو کوئی ایک ہی مجدد آتا ہے 100 سال بعد، ایک ہی شخص ہوتا ہے جو کہ دین کو پورے دین کو ریوائیو کرتا ہے، اسلام کو مزید پھیلاتا ہے. اٹس آلویز ون. اٹس اوکے ٹو بی فیئرفل، اٹس اوکے، ہر بندے کو ڈر لگتا ہے، لیکن واٹ courageous people do is they conquer their fear. They conquer their fear and they have tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. So don't fear, and it's always one man. This ummah needs one man, one woman to step ahead اور جو دین کی خدمت کر سکے، دین کا کام سکے. Yes, within the limits of Sharia and boundaries. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and jazakallah khair for your du'as and for things. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of the people who are contributing towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے جو بھی گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو بخش دے، اور الفردوس الاعلیٰ میں ہم سب کو داخل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائے، اور ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہ کرے، اور ہمیں وہ دکھائے، اور اپنے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. بارك الله فيكم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.